جی السلام علیکم بردر، آپ کا نام خیر میں پھر بھول گئی، کوئی بات نہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ نا بچیاں تصویریں لگاتی ہیں اپنی، ہر جگہ پہ تصویر جاتی ہے۔ یہ کچھ لوگ خوبصورت لڑکیوں کو آئی تھنک اسی طرح ہی ان کے پیچھے لگ کے ان کو کڈنیپ کر رہے ہیں، جو مجھے لگا کہ ان لوگوں نے دعا زہرا کی شکل و صورت دیکھ کے ماشاءاللہ اتنی خوبصورت پیاری سی بچی ہے، پھول سی بچی ہے بالکل، تو اس کو ایسے اغوا کیا، اس کے ساتھ تھوڑی بہتی دوستی کر کے نا اس کو بس اغوا کر لیا ان لوگوں نے۔ اب یہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ 10 سال کی بچی جو ہے وہ کسی لڑکے کو 10 سال کی عمر سے پسند کرنا شروع کر دے۔ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ بچوں کو اپنے ماں باپ کا پتہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ یہ تو 12-16 سال کی عمر سے بچیاں ایسے ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہے، یہ مجھے جو لگ رہا ہے نا، ان لوگوں نے اس کی تصویریں دیکھی ہیں، اس کو بچی کو نہیں تصویریں لگانی چاہیے۔ اب پاکستان میں سب جگہ آپ پلیز اپنے تھرو کریں کہ تصویریں نہیں لگنی چاہیے بچیوں کی۔ ماں باپ کی تصویریں لگا دیں بچے اپنے، اس کے اوپر باپ کی بیٹیوں کو باپ کی تصویر لگانی چاہیے، دیٹس اٹ۔ اپنی تصویر تو لگائے نہ، ان کو حرام ہونا چاہیے اب ان کے لیے، کیونکہ خوبصورت لڑکی کو دیکھ کے اس کے دیکھیں آپ کتنے کم کیسز ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو اغوا کے کیسز ہیں نا بہت کم ہو جائیں گے، کیونکہ کسی کو نظر ہی نہیں آئے گی تصویر کیا۔ جب بچے پہ سختی آپ کریں گے کہ خبردار ہے جو تو نے تصویر اپنی اپلوڈ کی ہے، کرو صحیح، پھر اس کو سزا ملنی چاہیے، اس بچی کو جو بھی سزا، پیرنٹس کو چاہیے کنٹرول کریں اپنی بچیوں کو، تصویریں نہ لگانے دیں۔ میں اتنی بڑی عورت ہوں، میں نے آج تک اپنی تصویر نہیں دی کہیں پہ بھی، آپ یقین کریں میری تصویر کوئی نہیں جانتا۔ میں پچھلے جب سے یہ واٹس ایپ چلا ہے تب سے میں بیٹھتی ہوں، لوگ مجھ سے مانگتے ہیں آپ اپنی تصویر دکھانا، کہ بڑا پوچھتے ہیں، میں منہ پہ کہتی ہوں کیوں بھی، کس لیے دکھاؤں تمہیں اپنی تصویر؟ گناہ گار ہونا میں نے، کس لیے گناہ گار کرنا چاہتے ہو؟ کیوں میں تصویر دوں اپنی؟ پھر وہ پوچھتے ہیں جی آپ کیوں چھپا رہی ہیں، نہیں پہلے تصویر دکھاؤ، پھر ہم دوستی کریں۔ میں کہا میں تو دوستی کرتی نہیں ہوں، میں تو چھوٹی سی بچی تھوڑی ہوں جو آپ ایسے کریں گے۔ آنٹی آپ اپنی تصویر دیکھیے، آنٹی پہ آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مطلب میں کہتی ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 پردوں کے اندر سے بات کرتی تھی، 7 پردوں کے اندر رہ کے وہ بات کرتی تھی نا، جو بھی بات کرتی تھی کسی سے بھی، تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہو کہ وہ کیوں 7 پردوں میں بات کرتی تھی، وہ کیوں نہیں سامنے آ کے بات کرتی تھی۔ میں بھی اگر 7 پردوں میں بیٹھ کے بات کرنا پسند کر رہی ہوں تو آپ کو کیا تکلیف ہے میری تصویر کے؟ آپ اپنی ماں کو تصویر ماں سمجھتے تو ماں کی تصویر لگا لو۔ مطلب اس طرح سے ہمیں اپنے بچوں کو بڑھانا ہے، دماغ کو ان کی سیفٹی کے لیے ڈسکریج کریں آپ پلیز۔ بلکہ بیویوں کی بھی تصویریں نہیں ہونی چاہیے، ماؤں کی بھی نہیں تصویریں دینی چاہیے، نہ بہنوں کی نہ بچوں کی۔ کیا ضرورت پڑی ہے؟ معاشرہ اتنا خراب، اس قدر غلط جا رہا ہے لوگ، سچی بات ہے۔ میں اپنی اتنی بڑی بڑی میری بیٹیاں، میں ان کو منع کرتی ہوں کہ خبردار ہے جی کسی کی تصویر لگی میں نے دیکھی، ابھی تک میں منع کرتی ہوں، اب تو میں اور پکی ہو گئی ہوں۔ چلیں انشاءاللہ۔ یہ کیسے مسلمان ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے میرے کہ یہ کیسے مسلمان ہے۔ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کسی کو بھی کہ قرآن شریف سے بڑھ کر تو کوئی بھی چیز نہیں ہوتی۔ جب ایک بندہ اپنا، ایک مظلوم باپ اپنے سارے ڈاکومنٹس دکھا رہا ہے، سارے ثبوت دکھا رہا ہے، ثبوت سے تو قانون چلتا ہے نا، ثبوت نہیں ہوتا تو قانون نہیں چلتا۔ قانون کسی بھی مسئلے میں چلے جاؤ، کہیں بھی کسی بھی آفس میں، کہیں پر بھی کورٹ میں، تھانوں میں، کہیں پر بھی وہ لوگ ثبوت مانگتے ہیں۔ تو جب ثبوت دکھائے جا رہے ہیں تو پھر صرف باتوں پہ کیوں چلا جا رہا ہے؟ باتوں میں کیوں یقین کیا جا رہا ہے؟ اگر باتوں پہ یقین ہے اور باتوں سے سب فیصلے ہوتے ہیں، یا مطلب بچے کی پیدائش کے بعد وہ ڈاکومنٹ سب فیل ہو جاتے ہیں اور دوبارہ جو ہے ان کا وہ مطلب میڈیکل ہوتا ہے کہ کتنی عمر ہے بچی کی، اور یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں، تو پھر وہ آفس وغیرہ بند ہو جانا چاہیے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھر جب وہ ڈاکومنٹس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تو پھر وہ نادرا آفس یا جو بھی جس ٹائپ کے بھی ایک کاغذات ڈاکومنٹ صرف نہیں چلتے ہیں تو پھر یہ بند ہو جانا چاہیے نا۔ پھر تو صرف باتوں سے ہونا چاہیے سارے کام۔ اور آج کل جو ہے نا 100 میں 2 سچے ہیں، باقی تو سب جھوٹ ہیں، سارے جھوٹ ہیں، کوئی بھی سچا نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں دنیا میں
اللہ والے جن کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے. بڑی ظالم ہو گئی یہ دنیا. قدم قدم پہ ڈر. بچیوں کی ماؤں کو باپوں کو قدم قدم پہ ڈر. مائیں جو ہیں اتنی پریشان رہتی ہیں گھر میں, گھر کو سنبھالیں یا بچیوں کو لے کے اسکول جائیں. ایسا دور آ گیا, ایسا قانون ہے کہ بچیاں ہماری بلا ڈر بلا جھجک وہ خود سے خود اسکول نہیں جا سکتی ہیں. راستہ سب پہچاننے کے باوجود, سمجھدار ہونے کے باوجود ان کو اکیلا بھیجنے میں ڈر لگتا ہے, کیونکہ سماج جو ہے نا وہ بہت خوفناک اور ڈراؤنا ہو گیا اور بہت ظالم ہو گیا. تو تحفظ دیا جائے, محفوظ رکھا جائے سب کو, اور مطلب قانون انصاف کرے اور ہمیں اس ڈر سے اور اس خوف سے نکالے. جو ہماری بچیاں جو ہے نا وہ مردوں کے طرح باہر بغیر کسی ڈر اور کسی خوف کے وہ پڑھنے لکھنے جا سکیں اور مردوں کے شانہ بشانہ چل سکیں. لڑکیاں بہت کچھ کر سکتی ہیں, لڑکوں سے بھی زیادہ ٹیلنٹ ہے ان لوگوں کے اندر. ایسا بھی لڑکوں کے اندر بھی ہوتا ہے, لیکن لڑکیاں بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں. لیکن وہی ڈر, وہی خوف اور وہی شرم کی وجہ سے جو ہے نا وہ لوگ آگے نہیں بڑھ پا رہی ہیں, اپنا ٹیلنٹ نہیں دکھا پا رہی ہیں, کچھ نہیں کر پا رہی ہیں. تو ہم لوگوں کو جو ہے اس چیز سے جو ہے نا اس چیز کے لیے انصاف چاہیے, حفاظت میں رکھیں ہماری بیٹیوں کو, بہنوں کو, اور انصاف دلوائیں اور یہ خوف ڈر پاکستان سے ختم کریں. اور جو یہ ہر بچیوں کی ہمت بڑھے گی کہ یہ قانون جو ہے کیسا قانون ہے جو صرف نام کا قانون ہے, تو اس چیز کو ختم کریں. گورنمنٹ جو ہے وہ بھی اپنی تو سمجھ سے باہر ہے, وہ بھی کسی کام کی نہیں ہے. کیا یہ چیزیں ان کی نظر میں نہیں ہے کہ یہ ہر چیز سامنے سے جاتی ہے, ان لوگوں کے ہر کچھ پتا ہوتا ہے کہ کیا چل رہا ہے. ابھی 2000 کا کیس کم سے کم یہ 2.5 مہینے ہونے والے ہیں. جو یہ بلاول بھٹو سے بھی جو ہے گزارش کی گئی ہے, شہباز شریف سے بھی گزارش کی گئی ہے, سبھی کچھ کیا ہے, باپ نے ماں نے سب سے سفارش کی کہ ہمیں انصاف دلوایا جائے اور ہماری تکلیف کا احساس کیا جائے. تو نہیں ہے سنوائی. سب اپنے اپنے حکومت چیئر سیٹ کے لیے سب لگے ہوئے ہیں. اور ابھی یہ جو ہے مقصد عوام جو ہے عمران خان کے سپورٹ میں ہے, تو شہباز شریف جو ہے وہ عوام کو تنگ کرنے کے لیے مہنگائی کر رہی ہے. مطلب سب الٹا سیدھا, سب ناانصافی ہیں. اس طرح کی چل رہی ہیں کہ کسی کو کوئی ڈر ہی نہیں ہے کہ ہمیں مرنا ہے, ہمیں آخرت میں ہم کیا اپنے اعمالوں کا کیا ہم جواب دیں گے کہ ہم کیا کر کے آئے. یہ جو بےایمانی کا پیسہ ہے نا یہ رکتا نہیں ہے, یہ نکل جاتا ہے اور اس سے ڈبل ہی نکلتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ جان پہ پڑتا ہے. اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہے, وہ جو ہے وہ اپنا حساب کر لیتا ہے. اللہ سمجھنا چاہیے, اللہ سے ڈرو, خوف آنا چاہیے کہ ہمیں مر کے ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے. کچھ نہیں رکھا, یہ سب دنیا میں رہ جائے گا, صرف اعمال جائیں گے. روح کانپتی ہے سوچ کر. کیوں نہیں سوچتے ہیں یہ لوگ جو غلط کام کرتے ہیں, جو حرام کا کماتے ہیں, جو مطلب غریبوں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ ناانصافیاں کرتے ہیں, کھیلتے ہیں, غریبوں کی غریبی سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں, مطلب ان کو تکلیفیں دیتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ مرنا ہے, یہ سب دنیا میں رہ جائے گا, کچھ نہیں رہے گا. پیسہ ہاتھ کا میل ہوتا ہے, آنی جانی چیز ہے, لیکن عزت ایک دفعہ جائے نا تو دوبارہ نہیں آتی. اعمال جائیں گے سب کے ساتھ, بس کوئی بھی اکیلا نہیں جائے گا, کچھ بھی نہیں لے کے جائے گا دنیا سے, صرف اکیلا جائے گا اور اس کو اپنے اعمالوں کا حساب دینا ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. آپ ٹی وی والوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اوورسیئر والوں کو یہ موقع مہیا کیا اور یہ سہولت مہیا کی کہ ہم اپنے جذبات کا اور اپنا ایک قانونی حق استعمال کرتے ہوئے حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کیا وہ باپ جس نے اپنی اولاد کے لیے اتنی محنت کی, اتنی جدوجہد کی, اس کو پالا پرورش کیا, تعلیم دی, اور آج وہ 13 اور 14 سال کی بچی کو کوئی ایرا وغیرہ کہیں بھی اٹھا لے کے جائے اور اس کو پوری دنیا کے اندر اس کو ایک نشان بنایا گیا. اور ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ کہاں ہے ہماری عدلیہ, کہاں ہے حکومت پاکستان, کہاں ہے قانونی ادارے, جتنے بھی
جن کے ذمے میں یہ چیزیں آتی ہیں، کیا ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کی بھی اپنی بچیاں ہیں؟ کیا اس طرح کوئی بچی اپنی مرضی سے اٹھ کے کہیں چلی جائے اور وہاں یہ فیصلے کیے جائیں کہ یہاں پہ تو بچی آزاد ہے، جب وہ 18 سال اس کی ایج ہی نہیں ہے، اور 18 سال نہیں، میں کہتا ہوں 40 سال کی ہو، وہ باپ کا آپ نے کیا معیار اس آزاد عدلیہ کی طرف سے یا جو بھی جس طرح کا بھی نظام ہے، کیا اس طرح کے فیصلے کیا باقی بچیوں کو طاقتور نہیں بنا رہے؟ کل تو کوئی بھی بچی اپنی مرضی سے کہیں چلی جائے گی اور کہیں گی اس کا اپنا فیصلہ ہے، پھر باپ کی کیا حیثیت ہے؟ مجھے افسوس اور دکھ ہوتا ہے، ہم اس بچی 2000 کی باپ کے ساتھ ہم پورے اوورسیئر ہم لوگ اس کی ساتھ ہماری حمایت، ہمارا اخلاقی جو بھی فرض ہے کہ باپ کو اور اس کی ماں کو وہ حق دیا جائے جو روڈوں کے اوپر پورے پاکستان میں وہ چلا رہے ہیں، اور کوئی بھی اس بچی کو لے کے تو اس کا باپ بن گیا، کوئی اس کا ولی جات بن گیا، کوئی اس کا مالک بن گیا، اس باپ کو کیا سکھ اس اولاد کا کہ جس نے اس بچی کو پالا 13-14 سال۔ تو میں یہ مطالبہ حکومت پاکستان سے ہمارا آزاد عدلیہ سے ہے، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ خدا را آپ ایسے فیصلے لیں، ایسے قانون بنائیں، ایسے لا اور ایکٹ بنائیں کہ کم سے کم باپ کا اختیار اور باپ کی بالکل غیر موجودگی میں کوئی بچی اپنی مرضی سے شادی نہ کر سکے، اور اس کو باقاعدہ فوٹو سیکشن اور وہاں پہ رشتہ داروں کے سامنے اس بچی کو رخصت عزت سے کیا جائے۔ بس اتنا میں بولنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ جو بھی ہمارے ذہن میں اچھی رائے آئے گی ہم انشاءاللہ اپنی ریکارڈ کروائیں گے۔ تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہم سب کا مطالبہ یہی ہے کہ والدین کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ آپ میڈیا والوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک تعاون کیا اس ماں اور باپ کے ساتھ، اور خدا راست یہ سب مل کے ہم بالکل اس عمل کے خلاف ہیں جو بچیاں اپنی مرضی سے جاتی ہیں یا کوئی بھی ایرا وغیرہ اٹھا کے لے جائے اور اس کا مالک بن جائے، اور وہ باپ کو کیا اس اولاد اس لیے پرورش کی تھی کہ آج وہ دنیا کے اندر رو رہا ہے اور اس کی کوئی بات نہیں سن رہا ہے۔ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں، اور کوئی قانون کے اندر کوئی ایسا عمل کیا جائے کہ آئندہ کوئی بھی بچی گھر سے جانے سے پہلے یا کوئی بھی آدمی کسی کی بچی کو لے جانے سے پہلے 1000 بار سوچے کہ اس کا۔ ہمارا تمام قانونی اداروں سے یہ مطالبہ ہے کہ میں بھی عرصہ 25 سال سے یہاں اپنے بچوں کے لیے یہاں کی ریت اور آگ میں ہم جل کے ہم ان بچوں کے لیے رزق مہیا کر رہے ہیں۔ اچھی تعلیم، اچھی یونیورسٹی میں ہم نے بچے بلائے، اور جب بچوں کا مستقبل کرنے کا فیصلہ آیا تو ہمارے ساتھ بھی ایک ایسا ہی زیادتی کی گئی، جو کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ 2000 کا کیس کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ ہم آئیں گے میڈیا کے اوپر، اور میرے ساتھ بھی ایک یہ حادثہ کیا گیا۔ تو میری یہ گزارش ہے آپ میڈیا والوں سے کہ ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ ہمارا یہ وائس پورے پاکستان کو سنائیں کہ یہ ظلم اور زیادتی بچوں کے باپ کے ساتھ اور ماں کے ساتھ کیوں کی جاتی ہے، یہ عمل کیوں کیا جاتا ہے۔ وہ باپ مالک ہے، اس کا بادشاہ ہے ان اولاد کا، جو ان کے لیے محنت سے مہیا کرتا ہے رزق، ان کی تعلیم و تربیت کا۔ کیا اس کو یہ حق چھینا جائے کہ وہ اپنے بچوں کی رخصتی خود کرے، اپنی بچوں کو اچھے لوگوں کے اندر، پڑھے لکھے بچوں کے اندر وہاں ان کو دے؟ کوئی بھی لپاڑا اور خراب اور چور اور بدماشوں کے ٹولے آئیں اور کسی کی عزت کو اٹھا کے لے جائیں، اور وہاں پہ یہ چیز لگائی جائے کہ بچی والد تھی، اسے اپنا مرضی کا فیصلہ، بالکل اس قانون کی ہم بالکل حمایت نہیں کرتے۔ اس طرح باقی بچوں کو طاقت مل رہی ہے، کل پھر ہر گھر سے ایک بچی اٹھے گی اور اپنی مرضی سے جا کے وہ شادی کر کے بیٹھ جائے گی، تو وہ باپ کیا کرے گا؟ کس لیے محنت کی، کس لیے پرورش کی؟ ہمارا یہ میسج جو پوری دنیا کے اندر یہ میڈیا کے اوپر چلایا جائے۔